اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وسخر اور اس نے مسخر کیا لکم تمہارے لیے اللیل رات کو والنہار اور دن کو والشمس اور سورج کو والقمر اور چاند کو والنجوم اور ستارے مسخرات مسخر ہیں بامر اس کے حکم سے. ان بے شک فی ذالک اس میں لآیات نشانیاں لقوم ان لوگوں کے لیے یعقلون جو عقل سے کام لیتے ہیں. اللہ رب العالمین کی توحید کا بیان جاری ہے. توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہے، وہ ایک ہے اور اسی اکیلے نے پوری کائنات کو بنایا اور وہی اکیلے بلا شرکت غیر پوری کائنات کو چلا رہا ہے اور اس کائنات کے نظام کو چلانے میں کسی کا محتاج نہیں. اور وہی جب پوری کائنات کا بنانے والا ہے وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے. تو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کیا، سورج اور چاند کو بھی اور ستاروں کو بھی. مسخر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بنا کر کے ہمارے فائدے میں لگا دیا ہے. مسخر کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو وہ طاقتیں دے کر، وہ صلاحیتیں دے کر، وہ علم دے کر کے پیدا کیا ہے کہ چیزوں کو اپنے قبضے میں قابو میں کر کے ان کو اپنے فائدے میں لا سکتا ہے. لوہے کو جہاز بنا کر کے اڑا سکتا ہے. یہ علم دے کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا. اسی نے مسخر کیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو، سورج کو اور چاند کو. سورج آتا ہے، روشنی دیتا ہے اور چاند کے ذریعے بھی لوگوں کو فائدے حاصل ہوتے ہیں. ان کے ذریعے سے لوگ اپنے تاریخوں کا حساب رکھتے ہیں. چاند کے ذریعے سے پورا رمضان کے مہینے کا اندازہ ہوتا ہے انسان کو. اور کبھی رات بڑی ہوتی ہے، کبھی دن بڑا ہوتا ہے اور ہر چیز اپنے وقت کے اوپر آتی جاتی. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے والوں کو دعوت دی. جب غور و فکر کریں گے تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کو بنانے والا کوئی ہے، وہ ایک ہے اور ایک مقصد کے تحت ان کو بنایا ہے. دن آ جاتا ہے، روشنی ہوتی ہے، انسان کام کاج کرتے ہیں، ترقی کرتے ہیں. رات آ جاتی ہے، اس کے اندر حضرت انسان آرام کرتا ہے. دن ہی دن ہوتا، آرام کا موقع نہ ملتا، تب بھی زندگی مشکل ہو جاتی. رات ہی رات ہوتی، ہر وقت ہر گپ اندھیرا ہوتا. تو اس صورت کے اندر بھی انسان کی زندگی اس طرح ترقی نہ کر پاتی. ہر چیز کا اپنا فائدہ ہے. دن کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، لوگ کام کرتے ہیں، ترقی کرتے ہیں. رات بنائیے، اس کا اپنا فائدہ ہے کہ ہر چیز سکون میں آ جاتی. چرند پرند اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں اور وہ آرام کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ انسان اگر غیر فطری عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، راتوں کو بھی وہ اگر دن بنانا شروع کر دے، پوری رات جا کے اور دن کو سونا شروع کر دے، تو یہ اس کی اپنی کمزوریاں ہوں گی. وگرنہ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے بعد سونے سے اور عشاء کے بعد فضول گپ شپ لگانے سے منع کیا ہے. اور جس وقت انسان مغرب کے بعد سو جاتا ہے تو عشاء کی نماز خطرے میں ہو جاتی ہے. منع فرمائے مغرب کے بعد سونے سے اور عشاء کے بعد فضول گپ شپ لگانے سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ عشاء کے بعد گپ شپ لگائے گا، ٹی وی دیکھے گا، ٹاک شوز کے آگے بیٹھے گا، رات کو 12-1 بجے سوئے گا تو اس کا تہجد تو کیا صبح کی نماز بھی خطرے میں ہو جائے گی. لیکن اگر عشاء کے بعد جلدی سو جاتا ہے، اس کی نیند مکمل ہو جائے گی اور تہجد جیسی عظیم نماز بھی اس کے نصیب میں ہو سکتی ہے اس صورت میں کہ جب وقت کے اوپر سونے والا ہو، نیند پوری ہو جائے گی اور پھر یہ اٹھ جائے گا. ہاں، علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے
کہ عشاء کے بعد اگر دینی ضرورت ہو تو اس کے لیے جاگ سکتا ہے، اس کے اندر اپنے وقت کو استعمال کر سکتا ہے۔ وسخر، اس نے مسخر کیا لکم تمہارے لیے دن اور رات کو، والشمس سورج کو، والقمر اور چاند کو، والنجوم اور ستارے بھی مسخر ہیں، ان کے بھی اپنے فائدے ہیں۔ ستاروں کے ذریعے سے لوگ اپنے راستوں کو معلوم کرتے ہیں۔ ستارے آسمان کی خوبصورتی کا ایک ذریعہ ہے، اور ستاروں کی یہ ذمہ داری بھی اللہ نے لگائی ہوئی ہے کہ کوئی شیطان جن اوپر جاتا ہے باتوں کو چرانے کے لیے تو یہ شہاب ثاقب بن کر ٹوٹ کر اس کے پیچھے لگتے ہیں، دور تک اس کو بھگاتے ہیں، اس کو بسم کرتے ہیں۔ اور رات کو جب ستارے نہیں ہوتے انسان کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج بادل ہیں، انسان ضروری چیزوں کو سنبھال لیتا ہے اور بارش سے ان کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اور رات کو اگر تارے ٹمٹما رہے ہوں تو انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج موسم ٹھیک ہے، بارش کا کوئی امکان نہیں۔ والنجوم، ستارے بھی، مسخرات مسخرین بامرہ، اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ ان بے شک فی ذالک، اس پورے نظام شمسی کے اندر آیات، بہت بڑی نشانیاں ہیں توحید کی، اللہ کی قدرت کی، لیکن ان لوگوں کے لیے عاقلون جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ جب غور و فکر کریں گے، کتنے سائنسدان ان چیزوں کے اندر غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ کی توحید تک پہنچ جاتے ہیں، ان کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، ایمان لے آتے ہیں۔ ذرا لوگوں غور و فکر تو کرو، کیسی اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، کتنی بڑی چیزیں بنائی ہیں اور کتنی پیاری بنائی ہیں۔ وما، اور وہ چیزیں ذرا جو اس نے پھیلائی ہیں لکم تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مختلف الوان ہو، ان کے رنگ مختلف ہیں۔ سب کو ایک ہی طرح سے نہیں بنایا ہے، زمین کے اندر چرند پرند ہیں، پہاڑ ہیں، معدنیات ہیں، حیوانات ہیں، شجرات ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں۔ خود انسانوں کو غور کیجئے، انسانوں کو اللہ نے زمین کے اندر پھیلایا، انسانوں کے رنگ کس قدر مختلف ہیں، سفید بھی ہیں لوگ اور کالے رنگ کے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو بنایا، اس کو کس طرح بنانا آتا ہے اور کس قدر بنانا آتا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا۔ حتیٰ کہ اگر ایک انسان ہے اور دوسرا انسان ایک ہی گھر کے ہیں اور دروازے کے اوپر دستک دے دیتے، اندر سے آواز آ جائے، کون ہے وہ کہتے میں ہوں، صرف میں سے والدہ پہچان لیتی ہے، نام بھی نہیں بتلاتا، اس کو آواز سے پہچان ہو جاتی میرا فلاں نام کا بچہ آیا ہوا ہے۔ تو رنگ تو دور کی بات ہے، مزاج بھی مختلف ہیں اور ذہانت بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور جب بولتے ہیں تو ایک ہی آواز دوسرے کی آواز سے مختلف ہے، انسان آوازوں سے پہچان لیتا ہے۔ تو یہ کیسا اللہ تعالیٰ بنانے والا اور کس قدر عظیم اللہ تعالیٰ بنانے والے۔ وما ذرا، اور وہ چیزیں اس نے پھیلا رکھی ہیں جو لکم تمہارے لیے فی الارض، زمین میں، مختلف ہیں الوان، ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، ان کی خصوصیات بھی مختلف ہیں۔ حتیٰ کہ جن انسانوں کو اللہ رب العالمین نے بنا دیا، کتنے انسان ہیں، کروڑوں انسان ہیں، آپ دیکھیں ہر کسی کا چہرہ دوسرے سے مختلف ہے۔ حال یہ ہے کہ چھوٹا سا انسان کا منہ ہے لیکن ہر بندے کا منہ دوسرے سے جدا، کیسا اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے۔ رنگ بھی جدا ہیں، شکلیں بھی جدا ہیں، آواز بھی ایک دوسرے سے جدا ہے۔ مختلفاً الوان ہو، لوگوں کے رنگ بھی مختلف ہیں، اشیاء کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ حتیٰ کہ انسان کا انگوٹھا کتنا ہوتا ہے، ہر بندے کا دنیا کے اندر انگوٹھا دوسرے سے بالکل جدا ہے۔ جو انگوٹھے کی لکیریں ہیں ایک بندے کی دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے اوپر انسان غور کرے تو انسان اللہ تعالیٰ کی توحید تک پہنچ سکتا ہے۔ ان بے شک فی ذالک، اس میں تو اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ ہم غور و فکر کریں۔ جب غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ مزید انسان کا اطمینان زیادہ ہوگا اور انسان اللہ رب العالمین کی قدرتوں کو تسلیم کرے گا اور اللہ کی بڑائی اس کے ذہن میں آئے گی۔ ان بے شک فی ذالک، اس میں لآیاتن، بہت بڑی نشانی ہے، لقوم، ان لوگوں کے لیے یذکرون جو نصیحت پکڑتے ہیں، جب سنتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں اور پھر نصیحت پکڑتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ان کے اندر بہت بڑی اللہ کی توحید کی اور قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وسخر، اس نے مسخر کیا لکم تمہارے لیے اللیل، رات کو، والنہار، اور دن کو، والشمس، سورج کو، والقمر، چاند کو، والنجوم، اور ستارے، مسخرات مسخرین بامرہ، اس کے حکم سے۔ ان بے شک فی ذالک، اس میں لآیات، بہت بڑی نشانیاں، لقوم، ان لوگوں کے لیے عاقلون جو عقل سے کام لیتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ وما، اور وہ چیزیں جو ذرا اس نے پھیلا رکھی ہیں لکم تمہارے لیے فی الارض، زمین میں، مختلف ہیں الوان، اور رنگ ان کے۔ ان بے شک فی ذالک، اس میں لآیات، بہت بڑی نشانی، لقوم، ان لوگوں کے لیے جو یذکرون نصیحت پکڑتے ہیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم